بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ترکی نے امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی دھمکیوں کے باوجود روسی ساختہ دفاعی نظام کی آزمائش شروع کر دی ہے۔ ناظرین کرام، خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق ترکی مقامی خبر ایجنسی DHA نے رپورٹ کیا ہے کہ انقرہ میں F-16 لڑاکا طیاروں سمیت مختلف طیارے نئے روسی ساختہ S-400 کی آزمائش اور ترک آپریٹرز کی تربیت کے لیے میورتد ملٹری ایئر بیس کے گرد موجود ہیں۔ رواں برس جولائی میں ترکی کو S-400 میزائل موصول ہونے پر اس کے نیٹو اتحادیوں نے مخالفت کی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر روسی دفاعی نظام کو مغرب کے نئے آلات جیسا کہ نئے F-35 طیارے کے ساتھ استعمال کرنے سے حساس تکنیکی معلومات لیک ہونے کا خطرہ ہے۔ ترکی نے 100 امریکی F-35 کی خریداری کا آرڈر دیا تھا اور اس کی دفاعی صنعت نئے طیارے کی سپلائی چین کا حصہ تھی، لیکن روسی ساختہ S-400 کی خریداری کی وجہ سے امریکہ نے ترکی کو پروگرام سے باہر کر دیا۔ اب تک امریکہ روسی دفاعی نظام کی خریداری پر دھمکی دی جانے والی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کر رہا ہے، اور امریکی حکام نے کہا تھا کہ اگر ترکی S-400 کو فعال نہیں کرتا تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے، تاہم انقرہ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ انقرہ کی جانب سے S-400 کی خریداری امریکہ سے تعلقات خراب ہونے کی بڑی وجہ ہے، جس کا کہنا ہے کہ روسی دفاعی نظام نیٹو سے مطابقت نہیں رکھتا اور F-35 کے لیے خطرہ ہے۔ ناظرین کرام، انقرہ کے صوبائی گورنر کے دفتر کی جانب سے 24 نومبر کو اعلان کیا گیا تھا کہ ترک ایئر فورس کے F-16 اور دیگر طیارے 25 اور 26 نومبر کو ایک فضائی دفاعی نظام کی آزمائش کے لیے کم اور زیادہ بلندی پر انقرہ میں پرواز کریں گے۔ نشریاتی ادارے CNN ترک اور دیگر میڈیا نے کہا تھا کہ وہ پروازیں S-400 ریڈار سسٹم کی آزمائش کے لیے اڑان بھریں گی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ انقرہ کو جولائی سے S-400 موصول ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ فعال نہیں تھے۔ دوسری جانب ڈیلرز نے کہا کہ مذکورہ رپورٹس کی وجہ سے ترک کرنسی لیرہ پر منفی اثر پڑا۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس ترک امریکہ تعلقات میں کشیدگی نے ترک لیرہ کی قدر میں 30% کمی میں کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، علاوہ ازیں گزشتہ ہفتے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ ترکی کو اس دفاعی نظام سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار کا مذکورہ بیان وائٹ ہاؤس میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد آیا تھا۔ ترک صدر سے ملاقات سے متعلق امریکی صدر نے کہا تھا کہ بات چیت حیرت انگیز تھی، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ دونوں نیٹو اتحادیوں کے درمیان S-400 کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوئی تھی یا نہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے روس سے میزائل نظام کی خریداری پر امریکہ کی جانب سے دی گئی پابندیوں کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اگلا قدم میزائل نظام کو روس کے ساتھ مشترکہ طور پر تیار کرنا ہے۔ خبر ایجنسی AP کی رپورٹ کے مطابق طیب اردوغان نے روس سے خریدے گئے S-400 میزائل کی ایک اور کھیپ پہنچنے کے بعد انقرہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی شدید مخالفت کے باوجود روس سے میزائل نظام خرید رہے ہیں۔ امریکہ کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ نہیں خرید سکتے، وہ کہتے تھے کہ میزائل کو لا نہیں سکتے، وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے یہ خریدنا ٹھیک نہیں، اور آج 8واں جہاز پہنچ چکا ہے اور نظام کو اتارنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ میزائل نظام کو 1 سال سے کم عرصے میں مکمل طور پر منتقل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2020 تک ہم میزائل نظام کو مکمل طور پر پہنچا دیں گے، اور اس کے ساتھ ہم دنیا میں فضائی دفاعی نظام کے حوالے سے چند ممالک میں شامل ہوں گے۔ طیب اردوغان نے کہا کہ اب اگلا قدم میزائل نظام کو روس کے ساتھ مشترکہ طور پر تیار کرنا ہے۔ ناظرین، قبل ازیں ترکی کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ روس کے 2 مزید کارگو جہاز ترک دارالحکومت انقرہ کے قریب ایئر بیس پر لینڈ کر گئے ہیں، جو روسی ساختہ S-400 نظام کے پرزے لے کر آئے ہیں،
اور یہ 8واں اور 9واں جہاز ہے جو نظام کے مختلف حصے لے کر پہنچ چکا ہے۔